حرام طریقے سے اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ریلوے پٹری کے پاس لکھا رہتا ہے دور رہیے، بہت سپر فاسٹ گاڑی جانے والی ہے، ریلوے پٹری سے دور رہیے۔ کہیں کرنٹ اور خطرے کا نشان رہتا ہے تو دور سے لکھا رہتا ہے بڑے بڑے اچھروں میں کہ یہ خطرے کی چیز ہے، اس سے دور رہیے۔ اللہ نے کہا زنا سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی گندا کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کر دیا صاحب، شادی ہوگی تو 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوگی۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے کٹیہار میں مجھے کہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی شادی کا ٹائم آیا، کسی نے کہا مولانا صاحب آپ تو مولانا ہیں، آپ تو جہیز مت دیجئے۔ بولے اپنی بہن کو میں نے 3 لاکھ روپیہ دیا، میں نے دیا ہے تو لوں کیوں نہ، میں نے دیا ہے تو میں لوں گا بھی۔ یہ سوچ ایک مولانا صاحب کی تھی۔ یہ پورا شیرشاہ آبادی برادری کا علاقہ، یہ پورا سیمانچل کا علاقہ، کتنے غریب باپ ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شادی کا ٹائم آتا ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، باپ زمین جائیداد کا کاغذ گروی رکھ کر کے لون لیتا ہے، بینک سے پیسہ لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اپنا خون بیچ کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس سماج میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے، اس سماج میں زنا اگر آسان ہو گیا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے زنا کو مشکل بنایا تھا، میرے اسلام نے زنا کو مشکل بنایا تھا، اتنا مشکل بنا دیا اگر کنوارا لڑکا زنا کرے، کنواری لڑکی زنا کرے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مردوں کو اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے کی سزا دے دو۔ 100 کوڑے کی سزا زانی کو دی جائے گی اگر وہ کنوارا ہے، اور یہ 100 کوڑے کی سزا بھی کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پبلک پلیس میں، ساروجنک استھل پر سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ دنیا دیکھ لے زانی کی سزا کیا ہے۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، وواہت ہے، آلریڈی اس کی بیوی ہے، آلریڈی اس کا شوہر ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسلام تو اتنی کٹھور سزا بتاتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ پھانسی نہیں دی جائے گی، گردن نہیں ماری جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں بڑی خراب یہ سزا ہے، اسلام میں یہ بڑی خراب سزا ہے، اتنی کٹھور سزا نہیں دینی چاہیے۔ مگر مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب دلی میں ایک کانڈ ہوا تھا اور چلتی بس میں رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور پورے بھارت میں میڈیا میں اس وقت بہت وہ معاملہ اچھلا تھا، تو اس وقت راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا کہ ریپ کیس ختم ہو جائیں گے اگر ہم وہ سزا دے دیں جو اسلام دیتا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بھارت کا قانون اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے اگر مرد اور عورت آپس کی سہمتی سے اگر تعلق بناتے ہیں اور آپس کی سہمتی سے اگر زنا کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اپرادھ نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ کتنے ہوٹلز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں اس طریقے کے جوڑوں کو جو بغیر شادی شدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل میں آپ آ سکتے ہیں۔ اس ہندوستانی قانون میں، ہمارے بھارت کے لاء میں یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے، مگر اسلام کے لاء میں اور اسلام کے قانون میں اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے اگر وہ بدکاری کرتے ہیں، چاہے وہ آپس کی سہمتی سے ہی کرتے ہوں، وہ زنا مانا جائے گا۔ اور یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بیان کرو۔ کبھی صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کے گئے اور میں نے مختلف چیزوں کا منظر
منظر دیکھا، میں نے ایک جگہ دیکھا ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور میں نے جھانک کے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں، اور ان کے نیچے سے ان کی شرمگاہ کی طرف سے آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ کے اندر جا رہے ہیں، ان کی باڈی کے اندر جا رہے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا رک جائیے ابھی ہم بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں، یہ زناکار عورت ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا، جنہوں نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا تھا۔ جہنم کے اندر ان کو الگ سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ اسی شرمگاہ میں ان کے داخل ہوگی جس شرمگاہ کے ذریعے انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اپنی نوجوان نسل کو اگر زنا اور بدکاری سے بچانا ہے، اللہ کے واسطے نکاح آسان کر دو، نکاح کو آسان کرو۔ کہ بارات کا سسٹم، یہ جہیز کا سسٹم، یہ برادری واد کی شرط، یہ ساری شرطیں ختم کرو۔ ایک شرط ہو، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ یہ شرط اگر لگا دی جائے کہ دیندار لڑکی ملی ہم شادی کر لیں گے، ہم ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے، یہ لڑکے والے جس دن طے کر لیں، لڑکے کی ماں جس دن طے کر لے، اگر ایک لڑکا اس پورے جلسے میں پورے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا، اس کا باپ طے کر لے، اس کی ماں طے کر لے، ایک پریوار بچ جائے گا، ایک غریب کی بیٹی بچ جائے گی، وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ان رسم و رواج نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا۔ اور مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ مل جائے تو اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، تم جہیز کے چکر میں پڑو گے، تم برادری واد کے چکر میں پڑو گے، تم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور وہ فتنہ اور فساد آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو زنا یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی ذمہ داری دی، پاور دیا، اختیار دیا، اپنے پاور کا اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ گناہ بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ تعالیٰ، جس بندے کے کندھے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور بندہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ میں جان رہا ہوں رات زیادہ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے اب آپ حضرات کا صبر اور برداشت کا مادہ جواب دے رہا ہے، مگر یہ بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں۔ میں چاہتا ہوں میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بیان کروں گا، جہنم میں لے کر کے جانے والی چند چیزیں اور بیان کروں گا، بات ختم کروں گا۔ یہ جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی جائے، اگر آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اب ذرا ہم سب غور کریں، ہم میں سے جو لوگ کسی لڑکی کے باپ ہیں، کسی لڑکے کے باپ ہیں، کوئی عورت کسی لڑکی کی ماں ہے، ظاہر ہے ماں کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے، باپ کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے، اولاد بھی ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے، اگر بیٹیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں، بیٹے غلط راستے پر جا رہے ہیں، اور باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے، اور ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے باپ ہونے کا فرض نہ نبھایا، آپ نے ماں ہونے کا فرض نہیں نبھایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ آج تو بڑا آپس میں جھگڑا چلتا ہے گاؤں میں نے کئی گاؤں دیکھا، مسلمان کی آبادی زیادہ ہے، گاؤں کا پردھان اور گاؤں کا مکھیا مسلمان ہوتا تھا، مگر جب الیکشن آیا
ادھر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر دوسرا مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر تیسرا مسلمان کھڑا ہو گیا. ایک پردھانی کے الیکشن میں اور ایک مکھیا کے الیکشن میں 3-4 مسلمان کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیٹ ہر سال مسلمان لے کے جاتا تھا اس سال کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے. ہم عہدے اور کرسی کے لیے لڑ پڑتے ہیں. جمعیتوں کے چناؤ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں. مسجد کے متولی اور مدرسے کی مینجمنٹ کی کمیٹی میں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ عہدہ اور کرسی اور اقتدار جس کی لالچ میں انسان آج کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ عہدہ اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اقتدار اور کرسی, تو شاید انسان اس کو لینا کبھی گوارا نہیں کرے گا. یہ آپ کے کندھے پر, اگر آپ کسی عہدے پر ہیں, یہ عہدہ آپ کے کندھے پر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے. اور اگر اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی حالت میں اگر مر گئے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے. اور آگے بڑھیے, تکبر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اب تکبر اور اہنکار اور گھمنڈ, چاہے دولت کا ہو, چاہے شہرت کا ہو, چاہے نام کا ہو, چاہے علم کا ہو, کسی بھی طریقے کا تکبر اگر ہے, تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر, ہر وہ انسان جہنم میں جائے گا جو اکھڑ ہو, جو گھمنڈی ہو, جو بد زبان ہو. یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی, ایک تو اکھڑ ہے, ضدی ہے, اور دوسرے بد زبان ہے, اور تیسرے گھمنڈی ہے. یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ جہنم میں جائے گا. تکبر کرنا یہ فرعون کی نشانی ہے, تکبر کرنا ابو جہل کی نشانی ہے, تکبر کرنا ابلیس کی نشانی ہے, تکبر کرنا قارون کی نشانی ہے. میرے نبی اور نبی کے صحابہ ہمیشہ تکبر سے دور رہے. اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے. کبھی آپ نے اپنے لیے پروٹوکال نہیں بنایا, کبھی آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں کھڑا ہوا, کبھی آپ نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا. تو تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں, تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو, اپنے آپ کو حقیر سمجھو, اپنے آپ کو معمولی سمجھو. اور جس دن آپ نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے اپنے اندر تواضع پیدا کر لیا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا, اللہ اس کو اور اونچا کر دے گا اور بلند کر دے گا. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے احسان جتانا. کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کر دی, بھلائی کر دی, اب احسان جتا رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. المنان, احسان جتانے والا, والعاق, رشتہ کاٹنے والا, ومدمن الخمر, اور شراب کا عادی انسان, جس کو شراب کی لت لگ جائے, جو شراب کا عادی ہو جائے, ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے, اللہ ہماری حفاظت کرے, اور وہ چیز ہے بے غیرتی. لڑکی آپ کی, بہن آپ کی, بیوی آپ کی, بیٹی آپ کی, اگر وہ ایسے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں جا رہی ہے جو بے حیائی والا کپڑا ہے, وہ چہرہ کھول کے جا رہی ہے, وہ جسم دکھا کے جا رہی ہے, اور باپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں, بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے, اس کی بہن بے پردگی کر رہی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں, 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا, ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. ان 3 لوگوں میں اللہ کے نبی سب سے پہلے کہتے ہیں العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا. میرے بھائی کسی بھی رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا حرام ہے, مگر ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا بہت بڑا گنہگار ہے. ماں غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو, باپ غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو. میں یہ نہیں کہتا باپ غلط نہیں ہو سکتا, باپ غلط ہو سکتا ہے, ماں غلط ہو سکتی ہے, مگر آپ اپنا فرض نبھائیے, ماں کا درجہ ماں کو دیتے رہیے, باپ کا درجہ باپ کو دیتے رہیے, ان سے کبھی رشتہ مت توڑیے. میرے بھائیوں جو احسان ماں نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے, جو احسان باپ نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے. ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, خون جگر آپ کو پلایا ہے, اپنی زندگی قربان کی ہے آپ کے لیے, باپ نے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو چلنا سکھایا ہے. ماں باپ کے ساتھ کبھی رشتہ نہ توڑو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں.
نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا ہو، جس کی چال ڈھال مردوں کے جیسی ہو۔ اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی، وہ بدتمیز آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، ایسے بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور آگے بڑھیے، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو کاٹنا، بھائی کا بھائی سے رشتہ توڑ لینا، چچا کا بھتیجے سے رشتہ توڑ لینا، باپ کا بیٹے سے رشتہ توڑ لینا، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں کسی کا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کسی کا بھائی بنایا ہے۔ جب رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں تو رشتوں کو توڑنے کا بھی ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل من قطعک، تب بھی آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، رشتہ مت کاٹیے۔ ہمارے یہاں تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، بھائی کی بھائی سے دشمنی ہے، 36 کا آنکڑا ہے، بھائی مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، دیکھ میرے مرنے کے بعد اپنے چچا سے کوئی تعلق مت رکھنا، خبردار میرے جنازے میں تیرے چچا اور چچا کے لڑکے نہیں آنے چاہیے۔ یعنی زندگی بھر دشمنی، اور مرنے کے ٹائم بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ دشمنی نبھاتے رہنا۔ اور بیٹا بھی اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے، چچا کے گھر میں جاتا نہیں ہے، چچا سے رشتہ نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے میں اپنے باپ کی زبان نہیں کاٹوں گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، ماں باپ کی غلط بات ماننا صحیح نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی کوئی بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو ماں باپ کی ایسی بات کو اپنی ٹھوکر میں رکھو، ان کی اس غلط بات کو مت مانو۔ میرے بھائیوں، رشتہ آج توڑنے والے بہت زیادہ ہیں، رشتہ جوڑنے والے بہت کم ہیں۔ یاد رکھو اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور میل ملاپ کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر میل ملاپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ سچ بول کر کے دو دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے، اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن چغل خوری کر کے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ توڑنا بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے۔ دو چار چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے حرام کمائی۔ حرام کمائی اگر آپ کے اور ہمارے بدن میں اگر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبت جسد من سحت، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو فالنار اولا بہ، وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اچھی زندگی دے رہے ہیں، اپنے بچے کو اچھی شکشا دے رہے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا مولانا صاحب تھوڑا تعلیم پر بھی بولیے گا، تعلیم پر بھی بولیے گا۔ کشن گنج کا علاقہ، سیمانچل کا علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، پچھلے 7-8 سالوں سے آپ کے سیمانچل کے علاقے میں آ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا پچھڑا یہ نہیں ہے جتنا پچھڑا ہم نے بنایا ہے۔ وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ گھوڑے کو رسی سے بدے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، گھوڑے کی رسی کھوٹے سے لگی رہتی ہے تب بھی گھوڑا اس کو چھڑا کے نہیں بھاگتا ہے، اور گھوڑے کی رسی کو اگر کسی معمولی کرسی سے بھی باندھ دیا جائے تب بھی گھوڑا نہیں بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو بدے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو، غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں اس ملک میں ہمارا مستقبل اب تعلیم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اس ملک میں آپ کا مستقبل کوئی بہتر نہیں کر سکتا۔ کوئی نیتا آپ کے آگے نہیں آئے گا، کوئی پولیٹیشین آپ کے آگے نہیں آئے گا، آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے۔ اور یہ جذبہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہم سے زیادہ ہے۔
کلکتہ میں گیا، ٹیکسی پر بیٹھا، ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، بیٹی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو، تم اپنے بیٹے کی میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹی کی میڈیکل کی فیس اور بیٹے کی انجینئرنگ کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب، ملا جی، میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں کلکتہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، معمولی سی جھگی میں رہتا ہوں، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں. یہ سوچ ایک غیر مسلم کی ہے میرے بھائیوں. یہ سوچ تو ہماری ہونی چاہیے تھی. ہمارے نبی پر